إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت استقرار، اطمینان اور اپنے گھر کا سکون ہے۔ جو شخص اپنے گھر میں بغیر خوف اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے وہ اس دنیا کے خوش نصیب لوگوں میں سے ہے۔ اور دنیا میں دو انداز سے یا دو وجوہات سے لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، ان کا امن خوف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک ہے تعصب لسانی یا قومی، اور ایک ہے مذہبی تقسیم۔ ان دو وجوہات کی بنیاد پر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انسانیت آپس میں لڑتی آئی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ پہلی چیز کا تعلق انسان کی اپنی رغبت اور خواہش اور اس کے اپنے جو شیطانی وساوس ہیں اس کے ساتھ ہے، تعصب کا۔ اس لیے شریعت میں مذموم ہے۔ جو دوسری کیفیت ہے جس میں انسان اپنے خالق کے ساتھ اپنا تعلق اور رابطہ قائم کرتا ہے صحیح بنیادوں پر، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی اور رہنمائی اور ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ اب جو آدمی اس ہدایت سے ہٹتا ہے، اس راستے سے ہٹتا ہے، وہ فرقے میں جاتا ہے، وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت اسلام سے نوازا ہے۔ اپنی معرفت، اپنی پہچان ہمیں عطا فرمائی ہے، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اس کے بعد اس زمین پر اس بنیاد پر تقسیم شروع ہوئی، اور اس کو دارالاسلام اور دارالکفر سے تعبیر کیا گیا۔ پھر ایک 1400 سالہ تاریخ گزری، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر ہم مذہبی اعتبار سے آزاد نہیں تھے۔ پھر ایک تاریخ ہے جس تاریخ کو شاید آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں، کہ جس میں لوگوں نے اپنی جانوں کا حقیقت میں نذرانہ پیش کیا،
جس کو کہتے ہیں جان، مال، عزت، ان کو قربان کرنا اسلامی ملک کی خاطر، ایک مذہبی ملک ہمیں نصیب ہو جہاں پر ہم رہ کر اپنے مذہب کے کاموں کو، عبادات کو آزادی کے ساتھ کر سکیں، اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے قربانیاں دی. لوگوں نے دین کو چھوڑا نہیں. ایک لمبی داستان ہے، ایک تاریخ ہے. یعنی جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، وہ بعض اوقات لگتا ہے کوئی داستان ہے، کوئی ایسی فضول کہانی ہے کہ جس میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کوئی خون کی ندیاں حقیقت میں بہیں، پانی اور گلیاں یہ سب لال رنگ کے ہو گئے. یہ حقیقت بھی ہے، یہ خالی داستان نہیں ہے. یہ قربانیاں دے کر، جس کو ہمارے پاس اب دو قومی نظریے کا نام دیا جاتا ہے، قربانیاں دے کر ایک درمیان میں لکیر کھینچ کر ایک طرف اسلام ہو گیا، ایک طرف کفر ہو گیا. یہ تقسیم اسی لیے تھی تاکہ ہم اس خطے میں رہ کر آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کر سکیں. اب ہم اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں، اپنے اس خطے سے محبت کرتے ہیں. اب تھوڑی سی چند نکات میں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنی زمین سے، اپنے علاقے سے، اپنی جگہ سے محبت کرنا یہ فطری عمل ہے، اور اس سے شریعت نے روکا نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی نسبت ہی اپنی زمین کی طرف کرتا ہے. کوئی آپ کو اپنی نسبت صحابہ میں سے حبشہ کی طرف کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی فارس کی طرف کرتا ہوا نظر آئے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی پہچان، اپنی معرفت، اپنا نام اس زمین کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے جس زمین پر یہ پیدا ہوا، جس زمین پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی، جہاں پر یہ پلا بڑا، اس زمین سے، اس جگہ سے اس کو محبت ہے. یہ فطری محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ورقہ ابن نوفل نے بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہاری قوم تمہیں تمہاری زمین سے، تمہارے گھر سے باہر نکالے گی، تو کاش اس وقت میں زندہ ہوں اور میں تمہاری مدد کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا تھا، اب مخرجی یا ہم، یہ لوگ مجھے نکالیں گے مکہ سے؟ حیرت تھی آپ کو کہ یہاں سے مجھے نکلنا پڑے گا. اور اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، آپ کو ہجرت کا حکم ہو گیا کہ آپ نکل جائیے اور مدینہ کی طرف چلے جائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کر، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مکہ کی طرف پلٹ کر دیکھا اور مکہ کو خطاب کر کے کہا تھا اس زمین کو کہ سب سے اس خطے کی زمین کی جو محبوب ترین زمین ہے میرے نزدیک وہ یہ زمین ہے. وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ مِنْكِ. اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، مجبور نہ کرتی، تو میں نکل کر کبھی بھی نہ جاتا. مجھے زمین سے محبت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے نکلے ہی تھے، ابھی جحفہ مقام پر پہنچے تھے، ابھی ہجرت جاری تھی، تو آپ پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ قصص کی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. وہ اللہ جو آپ پر یہ قرآن نازل کر رہا ہے، آپ کو یہ قرآن عطا کر رہا ہے، وہ آپ کو آپ کے گھر واپس ضرور لوٹائے گا. آپ اس مکہ میں واپس آئیں گے، بلکہ آج آپ ایک طرح سے چھپ کر نکل رہے ہیں، کل آپ فاتح بن کر آئیں گے. کل آپ اس انداز میں داخل ہوں گے کہ آج آپ کے قتل کے در پہ لوگ کل آپ سے معافیاں مانگیں گے. اور وہ وقت آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. اب جب مدینہ پہنچے تو وہ علاقہ بھی، وہ زمین بھی آپ کے ننیال کی زمین تھی. آپ وہاں بچپن میں بھی آئے ہیں، اللہ کا اختیار ہے، اللہ نے وہی سرزمین آپ کو عطا کی. اس زمین سے بھی آپ کو محبت ہوگی، اور آپ نے بلکہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس زمین کو جتنی تو نے تقدیس عطا کی ہے، جتنی مکہ کو عطا کی ہے، اس سے ڈبل اس زمین کو عطا کر. اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واشد منہ. اللہ جتنی ہمیں مکہ سے محبت ہے، اتنی مدینہ سے بھی محبت ہو، بلکہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی صاعنا. اللہ ہمارے کام کاج میں، پیمانوں میں، کاروبار میں برکت دے. اللہ جو تجھ سے مکہ کے لیے خیر و برکت ابراہیم علیہ السلام نے، تیرے بندے نے مانگی تھی، اس سے ڈبل اس سرزمین کو، مدینہ کو برکت عطا فرما دے. اور اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے ہیں، اذا رأى جوانب المدینہ، جب آپ کو مدینہ کے در و دیوار دور سے نظر آنا شروع ہوتے، اس علاقے کی روشنیاں نظر آتی ہیں، اس علاقے کے آس پاس کے لوگ اور چیزیں نظر آنا شروع ہوتی، اسرع ناقتہ یا اوضع ناقتہ، اپنی سواری کو تیزی سے بھگاتے، اپنی اونٹنی کو تیز چلاتے.
گدھے پر یا خچر پر سوار ہوتے اس کو اور اسپیڈ دیتے. حافظ ابن حجر لکھتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کو اپنی سرزمین سے جس جگہ پر وہ رہتا ہے محبت یہ مشروع محبت ہے، یہ ناجائز محبت نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مدینہ شہر سے، اس شہر سے جہاں وہ رہتے تھے، اس سے محبت تھی. یہ محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، ہمارے دل میں بھی ہے. جس علاقے میں ہم رہے، جہاں پر بچپن گزرتا ہے انسان کا، جہاں پر انسان جوان ہوتا ہے، جس سرزمین پر پلتا ہے بڑھتا ہے، اس سے محبت ایک فطری تقاضا ہے. لیکن اس فطری تقاضے کو دو چیزوں کے ساتھ جوڑ لی گئی، ایک ہے تاریخ اور ایک ہے شریعت. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ تعصب کی بنیاد پر اس زمین سے محبت کرتے ہیں اور دوسروں سے لڑتے ہیں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے. یا پھر مذہب کی بنیاد پر. ہم تعصب کی بنیاد پر نہیں لڑتے، ہم تعصب کی بنیاد پر اس زمین سے محبت نہیں کرتے، ہم تعصب کی بنیاد پر کسی سے نفرت نہیں کرتے. ہماری محبت اور نفرت کا پیمانہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. ہماری محبت اور نفرت کا پیمانہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین. اللہ کی طرف سے اگر حکم ہو کہ اس زمین سے نکلنا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اپنے بندوں کو حکم دیا، وہ اپنی گھر بار کو چھوڑ کر نکل گئے. اگر اللہ حکم دے گا تو ہم اس سرزمین کو چھوڑ دیں گے، اس کا نام کیا، اس وجود کو چھوڑ دیں گے، اگر اللہ کی طرف سے حکم ہو، شرعی تقاضے ہوں. اس لیے ہماری محبت کا پیمانہ لسانیت، قومیت اور تعصب نہیں ہوتا. ہم مسلمان ہیں، ہم نے ہر چیز کو اپنی اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو مہاجرین ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی، وہ بھی صحابی تھے اور انصار بھی صحابہ تھے. لیکن جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ انصار اور مہاجرین کا نام قرآن مجید میں آتا ہے، ان کے لیے کسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی افضلیت کی بات کرتا ہے تو ایک درجہ مہاجرین کا زیادہ رہتا ہے، کیونکہ جو تکلیف انہوں نے ہجرت کی اٹھائی ہے وہ انصار نے نہیں کی. وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے. للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ان کو مال فے میں سے خصوصی حصہ ملے گا. یہ وہ فقراء ہیں، یہ وہ غریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے. یہ اللہ کی رضا کے لیے فوقیت دیتے ہیں. ان کے نزدیک زمین، خطہ، علاقہ، زبان، اپنی قوم، اپنی برادری یہ عزیز نہیں ہے، ان کے نزدیک مذہب عزیز ہے. جب یہ نقطہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اچھے طریقے سے، تو اس کے بعد اب آخر میں میری طرف سے دو باتیں ہیں جو قابل غور ہیں، جن کو سمجھنا چاہیے. پہلی چیز، شریعت نے جب ہمیں ایک خطہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا، ایک نعمت ہے، یہ اس ملک کی، ایک پاکستان کی ایک تاریخ ہے. یہ مذہب کی بنیاد پر حاصل ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ورنہ عام طور پہ آپ دیکھیں تو ہمارے انداز، ہماری گفتگو، ہمارا لباس، ہمارے کھانے پینے، ہمارے گھر بار، ہماری خوشیاں غمیاں، ان کے رسم و رواج، وہ ایک لکیر جو درمیان میں اس کو ہٹا دے تو جو وہاں ہے وہی یہاں ہے. بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. شاید اب دور رہنے سے کوئی فرق آ گیا ہو، ورنہ ایک ہی خطہ ہے، ایک ہی زبان ہے، ایک ہی طرز ہے، ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی انداز ہے. وہ جو درمیان میں ایک لکیر لگی اور ایک طرف خطے کو نام دیا گیا پاکستان، ایسی سرزمین جو دین کے نام پر بنی ہے. یہاں پر اس سرزمین کو مذہب کی بنیاد پر علیحدہ کیا گیا ہے کہ ہم مذہبی آزادی چاہتے ہیں، ہمیں مذہبی کوئی روک ٹوک نہ ہو، یہاں پر ہمیں کوئی پابندی نہ ہو. اللہ کے دین کا نام لینے میں، اذان کو، آواز کو اونچا کرنے میں، اللہ اکبر کہنے میں کوئی روکے نہیں، کوئی پابندی نہ ہو. اس خطے کو ہم نے اس لیے علیحدہ کیا تھا، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں تھی. کوئی اور وجہ ہو اگر کسی کے پاس، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں نماز کے بعد. کوئی اور وجہ نہیں تھی، یہی دو قومی نظریہ تھا. تو جب اس بنیاد پر ہم علیحدہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطہ عطا کیا ہے، تو جس بنیاد کی وجہ سے ہم علیحدہ ہوئے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے یہاں مشہور اور معروف ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو اگر پورا کریں گے تو پھر وہ فرق کرنے کا مزہ آئے گا. اور اگر وہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو جو وہاں ہیں وہی یہاں ہیں. بلکہ کچھ لوگ ہمیں ملا کرتے تھے جب ہم اس ملک سے باہر تھے، وہ انڈیا کے حضرات ہوا کرتے تھے، مسلمان تھے.
ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ہر شخص کا، ان کو بھی اپنی زمین سے محبت تھی، ان کی کچھ شاید مجبوریاں ہوئیں، شاید کوئی حقیقت ہو ان کے نزدیک، وہ اپنے آپ کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے حالات میں. وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہو کر اس ملک میں اسلام کے اوپر عمل کرنے میں زیادہ آزاد ہیں بنسبت تمہارے. ان کا کہنا تھا. کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے ہوں گے تو ہی تو وہ فرق سمجھ میں آئے گا، تو ہی تو بات سمجھ میں آئے گی. ورنہ آج بھی ہمارے ہاں لوگ مطلب اگر دنیاوی آزادی چاہتے ہیں تو لوگ کئی کئی دن لائنوں میں لگتے ہیں، کئی کئی دن خوار ہوتے ہیں، سچ جھوٹ ہر چیز کا سہارا لیتے ہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ بھر کر دکھاتے ہیں، صرف کس لیے؟ امریکہ اور یورپ کا ویزا لے کر وہاں رہنے کے لیے. وہاں کوئی مذہبی آزادی آپ کے لیے نہیں ہے. بلکہ حالیہ دنوں میں تو جو پے در پہ واقعات آ رہے ہیں کئی ملکوں کے، ان ممالک میں سے وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو تعصب برتا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، وہ آپ کے سامنے ہے. وہاں آپ کو مذہبی آزادی بالکل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیرت تھی اسلامی وہ ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی، جو تقاضے تھے وہ ختم ہو گئے. اور جب یہ چیز ہوتی ہے کسی خطے پر، جس بنیاد پر آپ نے ملک علیحدہ کیا تھا، جس بنیاد پر آپ علیحدہ ہوئے تھے، جب وہ بنیاد، وہ غیرت آپ کے اور میرے اندر سے ختم ہو جائے گی تو پھر اس ملک کے قیام کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بھی ویسا ہی ہے جیسا وہ ہے. ہم علیحدہ اسلام کی بنیاد پر ہیں. اس لیے جو اسلامی شاعر ہیں، جو قربانیاں جو آپ کے ہمارے بڑوں نے دی اس ملک کو قائم کرنے کے لیے، جو شہادتیں ہوئیں، جو لوگوں نے تکلیفیں اٹھائیں، جو مصیبتیں سہیں، جو ایک تاریخ بنی، اس تاریخ کی قدر کی اور اللہ کے ہاں اپنے آپ کو سرخرو کرنا. امن، اطمینان، استقرار، یہ اللہ کی طرف سے اس وقت نصیب ہوتا ہے جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو اپنی زمین پر نافذ کرتا ہے. اپنی زمین سے محبت کافی نہیں ہے. جھنڈے لگا کر، سینے پر بیج لگا کر، باجا بجا کر اپنے آپ کو آزاد تصور کرنا اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کے مترادف ہے. آزادی کیا ہے؟ آزادی ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر یہ تقوی کا نظام قائم ہو، نماز قائم ہو، زکوٰۃ کا نظام قائم ہو، زکوٰۃ امیر سے لے کر غریب کو دی جائے، کرپشن نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، اللہ کی عبادت ہو، ایک اللہ کی عبادت ہو، مساجد کا نظام ہو، حکومت کے تحت ہو، بیت المال کے ذریعے سے ہو، حکومت ان مساجد کی سرپرستی کرے، اقامت صلاۃ کا نظام قائم ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، لوگوں کو نیکی کی راہیں بتائی جائیں، جس انداز میں، جس طریقے سے شریعت نے جس کو جو صلاحیت دی ہے، جو انداز دیا ہے، اپنے طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، برائی سے روکنے کا، انسان اپنے اس فریضے کو سر انجام دے اپنی حیثیت کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تقوی کا نظام قائم ہوگا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے. پھر آسمان سے مدد آئے گی ان کے لیے، آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کی تائید کرے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا، اگر انسان یہ نظام قائم نہیں کرے گا، قومیں آتی ہیں چونٹیوں کی طرح پس کر چلی جاتی ہیں، ہاتھی آتے ہیں رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں، قوموں کی قومیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. نکلو اس زمین پر، گھومو پھرو، نکل کر دیکھو، ایک تاریخ ہے، داستان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی، اللہ سے ٹکرائے. نہ ان کا نام و نشان باقی ہے، نہ ان کے کھنڈرات باقی ہیں. کسی کا اگر کہیں نام و نشان مل جائے، کوئی اس کی عمارتیں مل جائے تو وہ خالی خالی تمہیں نظر آئیں گی، جو اس بات کی نشانی کہ یہاں وہ مجرم رہا کرتے تھے جنہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم نہیں کیا تھا. اس لیے اس زمین پر، اس خطے پر رہنے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا سیکھے. اللہ آسمان سے پھر دروازے برکتوں کے کھولتا ہے، ورنہ آسمان سے دروازے بند ہوتے ہیں، پھر ہم پریشان رہیں گے. دنیا میں ادھر ادھر مارے بھی پھرتے ہیں، دنیا کے سامنے بے عزت بھی ہوتے ہیں، دنیا کے سامنے خوار بھی ہوتے ہیں. کبھی کہیں سے ہمیں امداد کا تصور ہوتا ہے، کہیں کسی سے امید ہوتی ہے، کہیں کسی سے لالچ ہوتی ہے. غیرت ختم ہو جاتی ہے. غیرت جو حاصل ہوتی ہے انسان کو، وہ دین کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے. یہ پہلی بات سمجھنے کی. دوسری بات سمجھنے کی ہے، وہ شرعی تقاضا ہے. بات کو ذرا سمجھیے گا، سمجھنے کی بات ہے. اسلام جس کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہوا، ہم اس اسلام کے مطابق جیتے ہیں.
ہم اس اسلام کے مطابق مرتے ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جب اس اسلام کے مطابق جینا ہے، مرنا ہے، تو میری خوشی بھی، میری غمی بھی، میرا انداز بھی، میرا اسلوب بھی ہر چیز اسلام کے مطابق ہوگا. پھر یہ تقسیم نہیں ہوگی نہیں جی یہ دنیا ہے، یہ میرا باہر کا مسئلہ ہے، یہ تو میری ذاتی زندگی ہے، یہ تو ہماری معاشرتی زندگی ہے، یہ ہمارا ملکی اور قومی مسئلہ ہے، اور یہ باہر کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں. ہم الحمدللہ جو یہاں بیٹھے ہیں لوگ سب ایسی سوچ کے حامل ہے کہ ہم میں سے کوئی سیکولر نہیں ہے، اسلام کو ماننے والا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو مقدم کرنے والا ہے. اگر آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو اسلام نے ہمیں 2 دن دیے ہیں سال میں جن کو عید کہا جاتا ہے. عید کا مطلب ہے یہ دن پلٹ کر آتا ہے، بار بار گھومتا ہے ہر سال، سالانہ طور پر. سالانہ طور پر جو خوشی کا دن ہے، قومی تہوار جس کو کہا جاتا ہے، وہ شریعت نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ دی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، ان کے بھی 2 دن ہوا کرتے تھے. فرمایا دور جاہلیت کے 2 دن یہ باطل قرار دے دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا کیا. جس دن ہم آزاد ہوں ہر سال اس دن کی خوشی منانا. جس دن ہم پیدا ہوں ہر سال اس دن پیدائش کی خوشی منانا. جس دن میری شادی ہو ہر سال اس دن کی خوشی منانا، اس تاریخ کو. یہ نہ عقل قبول کرتی ہے اور نہ شریعت عقل بھی قبول نہیں کرتی. جب خوشی کی وجہ ہوتی ہے، وجہ اس وقت خوش ہوا جاتا ہے. بچے کی ولادت ہو کسی کے گھر میں، وہ دن اس کا خوشی کا ہے، اس دن وہ خوش ہو. اس دن اپنے کسی رواج کے مطابق جو شریعت سے متصادم نہیں ہے، کوئی مٹھائی کھلاتا ہے، کوئی دعوت کرتا ہے، کرے. اب اگلے سال اسی تاریخ کو وہ دن منانا، کیا وجہ ہے؟ وجہ کچھ بھی نہیں ہے. اب وجہ نہیں ہے، نہ عقل تسلیم کر رہی ہے نہ شریعت تسلیم کر رہی ہے. اسی لیے جب یہ دن آتا ہے 14 اگست کا، ٹھیک ہے اب آ رہا ہے، لوگ منا رہے ہیں، بات چل رہی ہے، میں نے بھی اس موضوع پر گفتگو کر دی. ورنہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق بار بار اس قومی دن کو منانے کا کوئی تصور شریعت میں موجود نہیں. عید کیونکہ اس کو قومی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور قومی دن جو منایا جاتا ہے خوشی کا پوری قوم کا، وہ ہے جو عید الفطر ہے اور جو عید الاضحیٰ ہے، جس کی ابتدا ہے شریعت نے طریقہ سلیقہ سب سکھایا ہے، کس طریقے سے آنا ہے، کیا نماز پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے، کس طریقے سے خوشی منانی ہے. اس سرزمین پر جو سب سے عظیم ترین شہر مکہ، سب سے عظیم ترین مہینہ رمضان، سب سے عظیم ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت اور تقدیس کے سارے تقاضے پورے ہیں. وہ شہر بھی، وہ مہینہ اور وہ دن بھی، وہ شخصیت بھی، اور فتح کا مقصد بھی سب سے عظیم ترین اللہ کی توحید. اس گھر سے شرک کا خاتمہ، ان بتوں کو نکالا جائے. پھر بھی اس دن کو عظمت کے طور پر، خوشی کے طور پر بار بار منانے کی تاریخ ہمیں اسلام میں نہیں ملتی. بار بار منانے کی تاریخ نہیں ملتی. خوش ہوا جائے جب خوشی کا موقع ہو. میں نے شروع میں عرض کیا تھا، غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. یہ میں غور کرنے کے لیے ایک نقطہ دے رہا ہوں، سوچنے اور سمجھنے کے لیے، کہ وجہ آتی ہے جب آزاد ہوئے تھے وہ وجہ تھی. اس کے بعد اب ہر سال اس انداز میں، اس کیفیت میں، اس انداز سے، اس طریقے سے اس دن کو منانا شریعت سے اجازت لی جائے. اگر شریعت کے متصادم نہیں ہے تو ضرور منائیے، لیکن اگر شریعت کے متصادم ہے تو رک جائیے. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں شریعت نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 دن دیے تھے. ہم صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، طریقہ کار بتایا گیا ہے، یہ راستہ آنے کا ہونا چاہیے، دوسرا راستہ جانے کا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ کھا کر تھی، اس دن بغیر کچھ کھائے تھی. آپ اس دن قربانی کرتے تھے، اس دن یہ کام کرتے تھے. آپ نے نہ کوئی نماز عید کے میدان کے اندر عید کی نماز سے پہلے کوئی پڑھی، نہ بعد میں کوئی پڑھی. یہ سارے آداب اور طریقے ہم عطا کیے تھے کیونکہ شریعت تھی. اب چونکہ یہ دن شریعت سے اس انداز میں منانے کے لیے کوئی طریقہ کار تو ہے نہیں. اب اس کو منانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہماری اس نسل کے پاس جو ہمیں طریقہ کار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم تو ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں، تو یہ آزادی منانے کا طریقہ بھی ہمارا امپورٹ ہوا ہے. لیکن امپورٹ بھی پتہ نہیں ہے کہاں سے ہوا ہے. یہ جو باجے بجا کر جو ایک اذیت دینا، اور جو ایک اس انداز سے ہلڑ بازی، جس طریقے سے بےہودگی اور فحاشی، اب آج رات کا دن آپ دیکھیں گے، کل کا دن دیکھیں گے، کل کی رات دیکھیں گے، یہ
جس انداز کی اذیت لوگوں کو دی جاتی ہے، جو تکلیف دی جاتی ہے، جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، جو فحاشی اور بےغیرتی ہوتی ہے، اس لیے اگر آزاد ہوئے تھے تو یہ بےغیرتی، یہ فحاشی، یہ بدکاری اور اس انداز کی آزادی ہندوستان میں زیادہ ہے پاکستان سے۔ اگر اس لیے آزاد ہوئے تھے تو پھر آزاد ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو لکیر کھینچی تھی، اس لکیر کی جو عظمت ہے اس کا خیال ضرور کیجیے۔ اگر کوئی خوشی کوئی منا بھی رہا ہے، کسی کو اعتراض ہے میری بات سے، نہیں جی ہم تو خوشی منائیں گے، تو خوشی منانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی آداب ہوتے ہیں جس کو عقل بھی مانے، شریعت بھی مانے، یا کم از کم شریعت اجازت دے دے، عقل تو تسلیم کرے۔ اگر اس انداز کی بےہودگی کرنی ہے تو وہ بےہودگی وہاں پر زیادہ بہتر ہے، پھر انسان وہاں جائے، وہی زیادہ بہتر ہے جس کو اس انداز کی آزادی چاہیے۔ یہاں پر جس انداز کی آزادی ہے وہ آزادی یہ ہے جو شریعت کی آزادی ہے کہ مساجد کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوں، جس کا جب دل چاہے مسجد آئے، یہاں پر کوئی محتاج فقیر تنگ دست نظر نہ آئے۔ کسی کی تنگ دستی ہو تو بیت المال کا نظام ایسا ہو کہ اس کی تنگ دستی کو فوراً دور کیا جائے، کوئی محتاج نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو، کسی کی عزت جان مال کے اوپر حملہ آور کوئی شخص نہ ہو سکتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ یہ کہہ دیں گے، کلمے کا اقرار کر لیں گے، جان مال عزت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ حکومت ہوتی ہے، یہ نظام شریعت ہوتا ہے، یہ ہے آزادی کے اصل تقاضے۔ تیسری بات، ہم دارالاسلام اور دارالکفر کے قائل ہیں، جو ہمیں اسلام نے، شریعت نے تصور دیا ہے۔ یہی تصور کئی صدیاں چلتا رہا، پھر چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ہم تقسیم ہو گئے، اور کچھ اسلامی ملک بنے، کچھ کافروں کے ملک بنے۔ لیکن ہمیں ایک بات تو دنیا نے سکھا دی، سمجھا دی، دکھا دی کہ الکفر ملت واحدہ۔ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی مسئلہ ہو، کوئی محاذ ہو، تو سب کے سب ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں شریعت نے بتایا تھا، اب دنیا نے تو ہماری آنکھیں کھول دی۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ جس طرح کھانے والے دسترخوان پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بلاتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ تو یہ تو ہماری آنکھیں، ان لوگوں نے فرمان نبی کے سچا اور برحق ہونے کے اوپر پورا اطمینان ہمیں عطا کر دیا۔ لیکن اطمینان تو ہو گیا، سمجھ تو آ گئی، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی جگہ سے، اپنے گھر سے، اپنے وطن سے محبت، میں نے شروع میں ذکر کیا، یہ فطری تقاضا بھی، اور شریعت نے روکا بھی نہیں، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اس بنیاد پر تعصب سے روکا ہے۔ اور تعصب کیا ہے؟ تعصب یہ ہے کہ میں ایک اسلامی ملک میں رہتا ہوں، یہ میرا وطن ہے، میرا گھر ہے، مجھے اس سے محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن کوئی دوسرا اسلامی ملک ہے جس سے میرے ملک کے مفادات، اس خطے کے مفادات نہیں ملتے، مفادات، اس بنیاد پر میں اس سے تعصب کروں، اس بنیاد پر مجھے اس سے نفرت ہو، اس بنیاد پر میں اسے حقیر سمجھوں۔ ایک وقت تھا، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اسلامی ملک ہے، ہمارے اسلامی، پہلے تو ہمارے ہی تھے، بنگلہ دیش، ان کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ آج بھی وہ ایک، یعنی مناسب نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ لفظ بنگالی ایک گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لفظ افغانی گالی کے طور پر، حقارت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ ہم برتر ہیں، ہم پاکستانی ہیں نا، ہم برتر ہیں، وہ حقیر ہیں، وہ کمتر ہیں۔ یہ کم از کم یہ گندی اور گھٹیا سوچ ہمیں اپنے دماغ سے نکالنی چاہیے۔ وہ ملک بھی اسلام ہے، وہاں پر بھی جیسا بھی ہے، شاید ہم سے بہتر ہو، شاید وہ ہم سے بہتر مسلمان ہو۔ یہ جو لکیریں بنی ہیں، جو خطے تقسیم ہوئے ہیں، ہم نے ان خطوں میں نہیں الجھنا۔ ہماری محبت اور دشمنی کا معیار اللہ کی رضا ہے، دوستی اور دشمنی ہم اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، ہمارے لیے دین مقدم ہے۔ اس لیے اس آزادی کے تقاضوں کے، اس ملک کے جھنجٹ میں تقسیم ہو کر جو اپنے مفادات ہیں، اپنی زمین کے، اپنے خطے کے مفادات ہیں، ان کو شریعت کے مفادات پر فوقیت نہ ہے۔ شریعت کا اپنا ایک مزاج ہے، ایک طریقہ کار ہے، کل اللہ کو اٹھ کر جواب دینا ہے کہ کسی اسلامی بھائی سے، ایک مسلمان بھائی سے، صرف اس بنیاد پر کہ جی وہ میری زمین کا نہیں ہے، میرے خطے کا نہیں ہے، اس کو تعصب کہا جاتا ہے، لسانی قومی تعصب کہا جاتا ہے، جس کو شریعت نے کسی بھی صورت قبول ہی نہیں کیا۔ جب وہ آوازیں اٹھی تھیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان جب معاملہ ہوا، اس نے انصاریوں کو آواز دی، اس نے مہاجرین کو آواز دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وجہ کیا تھی، کون حق پر ہے، کون ناحق ہے، کس نے غلطی کی، کون صحیح تھا، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر فرمایا یہ جو جاہلیت کی جو بدبودار گندی آوازیں ہیں، جاہلیت کی بدبودار گندی آوازیں یہ جو کانوں میں آ رہی ہیں یہ نہیں آنی چاہیے. یہ انتہائی گھٹیا جملے ہیں کہ کسی اختلاف کے موقع پر اپنے اپنے خطے کو لے کر علیحدہ ہو جانا، اپنے آپ کو علیحدہ تقسیم تصور کرنا، یہ اسلامی آزادی کے تقاضوں کے منافی ہے. لہذا آزاد ضرور ہوں لیکن اپنی اس آزادی کی قدر کیجئے. جس بنیاد پر اس آزادی کو حاصل کیا گیا تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، اس کے تقاضوں کو ضرور پورا کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اس خطے کی، اس زمین کی، اپنے اس ایمان کی، اپنے اس اسلام کی قدر ہم کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہو سکتا ہے، جہاں پر ہم جس انداز سے اپنا حصہ پیش کر سکتے ہیں اللہ کے آگے سرخرو ہونے کے لیے، اپنی اس فطرت کو، اس غریزے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، یہ دن ایک اور حوالے سے بھی، اس سال اسلامی تاریخوں کے حوالے سے بھی کچھ الگ اہمیت رکھتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں کس انداز میں لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں اور کیا کیا باتیں کرتے ہیں اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں دو واقعات ایسے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کے اثرات امت مسلمہ میں محسوس کریں گی. ان دو واقعات میں پہلا واقعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کے بعد جس انداز کے فتنے اس امت میں برپا ہوئے، اور دوسری شہادت ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کے بعد جو امت منقسم ہوئی ہے اور جو انداز اس امت کے اندر خطرات اور جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں وہ امت رہتی دنیا تک محسوس کرتی رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں. ان دنوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہلے سے رہی ہے، یہ مہینہ پہلے سے عظمت والا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور 10 محرم کے روزہ، پھر اس کے ساتھ 9 محرم کے ایک اضافے کا اعلان فرمایا. وہ ایک تاریخ ہے جو آپ ہر سال سنتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے سے پچھلے سال کے گناہوں کو یا ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، ایک طریقہ ہے، ایک عبادت کا انداز ہے، اسلوب ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ دن اس انداز سے منایا جاتا ہے، اس دن میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. یہ دن ایک تاریخی لحاظ سے ایک اور الگ اہمیت کا حامل. اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون کو غرق کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ایک لمبی تاریخ کے بعد، ایک صدیوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد ان کو اس ظلم سے، اس قہر سے نجات ملی تھی. بس یہ اس کی تاریخ ہے. اس کے بعد جو بھی تذکرہ ہوگا، جو بھی بات ہوگی، جس قسم کی بھی بات ہوگی، وہ اس انداز میں نہیں ہو سکتی جس انداز میں ہم اس بات کو سمجھ سکیں. اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کیجیے. زبانیں کھولنے سے پہلے، انگلی اٹھانے سے پہلے بڑی بڑی شخصیات پر، صحابہ اکرام پر تبرہ کرنے پر، ان کے خلاف بات کرنے پر، ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے کون حق پر تھا، کون ناحق تھا، کس جنگ میں کون جیتا، کس کے معاملات درست تھے، اپنے ایمان کی ہم فکر کر لیں. وہ جا چکے، وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں. ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے. اپنے ایمان کی سلامتی کی ان 10 دنوں میں ضرور اللہ سے دعا کیا کیجئے، فکر کیا کیجئے. اپنی سوچ کو، اپنے افکار کو، اپنی نظروں کو، اپنے کانوں کو ہر اعتبار سے محفوظ بنائیے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسا ڈاکو چور آپ کے ایمان پر حملہ نہ کر دے، آپ کے ایمان کو برباد نہ کر دے. اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے.